الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کے تحت جو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا، اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع سے، اس خطبے میں جو نکات اہم بیان کیے گئے ہیں، انہی نکات کی روشنی میں پچھلے خطبہ جمعہ میں شراب کی حرمت اور اس کے تعلق سے بعض باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ شراب ہو، جوا ہو، اسی طرح یہ آستانے ہو جہاں جا کر کے شرک کیا جاتا ہے، اسی طرح پاسے کے یہ تیر ہوں یعنی جن سے فال نکالا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری شیطانی عمل کی گندگیاں ہیں، لہذا ان سے بچ کر کے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ کیا ہے۔ شراب اور جوا ہمارے سماج کے اندر یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے علم میں نہ ہو۔ کتنے مواقع سے ہمیں اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یہ شراب کے اندر، اسی طرح جوئے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں، اپنے خاندان اور اپنے اعزہ کے بارے میں، اپنے عزیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ آنکھیں موند کر کے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو شراب کی اس لت سے کس طرح سے باہر لایا جائے، اور اگر یہ بھی نہ سوچیں تو کم از کم جو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری آئندہ کی نسل کی تربیت کیسی ہو کہ جس کی بنیاد پر ہماری آنے والی نسل یہ شراب ہو، جوا ہو، اس طرح کی اور دوسری برائیاں ہوں، ان تمام سے بچ کر کے رہے۔ ہم اس کے تعلق سے بھی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آخر میں بس یہی بات کہی گئی تھی، اسی نقطے کی طرف تھوڑا سا آپ کو متنبہ کیا گیا تھا کہ ہم خطبہ سنیں یا خطبہ کہنے والا، دینے والا خطبہ دے دے، بس اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ علماء ہوں، اسی طرح اور دانشوران ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر کے یہ سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان لتوں سے، ان برائیوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا بچہ اگر اس طرح کے راستے کے قریب بھی جا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں۔
تو میرے بھائیو ہم تمام کو یہ کوشش کرنا چاہیے. شراب کی حرمت کے تعلق سے اور اس کی خرابیوں کے تعلق سے آپ نے پچھلے ہفتے میں سنا تھا. جوئے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اللہ نے اسی آیت میں جوئے کو بھی حرام قرار دیا ہے. جوا کیا ہے؟ جوا یہ ہے کہ دو لوگ دونوں کے دونوں رقم کو اور پیسے کو، جو بھی رقم ہے، جو بھی قیمت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بات پر ایسا معاملہ طے کرتے ہیں کہ اگر تم یہ بازی جیت جاتے ہو تو یہ تمہارا ہے، اور اگر میں جیت جاتا ہوں تو یہ میرا ہے. یعنی دونوں طرف سے یہ لگا ہوا پیسہ ہوتا ہے. اس طرح بازی جیتنے والا شخص نہ تو اس کو پتا ہوتا ہے پہلے ہی سے کہ میں جیتوں گا، نہ ہارنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہاروں گا، اور دونوں کے دونوں اس امید میں پیسہ لگاتے ہیں کہ اتنا پیسہ اور اس کے ساتھ مزید اتنا پیسہ میری جیب میں آ جائے گا. اور پھر اس لالچ میں وہ چاہے بھلے سے کوئی ایک جیت جائے لیکن دوسرا یقینی طور پر ہارتا ہے. اور اس طرح سماج ہار ہار کر کے اور جوئے کے اندر اس خرابی میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کی زندگی کو، اپنے سماج کو برباد کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں، جوا صرف یہ جوا نہیں بلکہ جوئے کی جو بھی شکلیں آپ نئی نئی آج کے دور میں مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اسی شکل کے ماتحت آئیں گی. اور اللہ رب العالمین نے تمام قسموں کو حرام قرار دے دیا. انعام ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ دو لوگ کسی طرح کا کوئی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، کوئی کارنامہ اپنا انجام دے رہے ہیں، دو بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہوں، اور ایک تیسرا شخص ان کو بطور انعام کچھ دیتا ہے، وہ چیز الگ ہے. لیکن جوئے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جوئے کی یہ شکل کہ میرا اور آپ کا پیسہ لگا ہے، میں جیت جاؤں گا سب میرا ہے، تم ہار جاؤ گے تم سب کچھ ہار جاؤ گے، اس سے ملتی جلتی ساری شکلیں وہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں. اور اس کی خرابیاں کتنی ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. یہ شیطان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بغض پیدا کرانا چاہتا ہے، نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اس خرابی کو بیان کیا ہے. دوسرا یہ کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اور خصوصاً وہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ مذکور ہے اس آیت میں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتنی خرابی سننے کے بعد اے مومنو کیا تم باز آنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے یہ خرابیاں گنائی ہیں. یہ خرابی کس کو معلوم نہیں ہے؟ اس جوئے کی لت میں مبتلا ہو کر کے کتنے لوگ اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو برباد کر رہے ہیں. اتنی بڑی خرابی اس جوئے کی جانی جاتی ہے. اور اگر ہمارے پاس رقم آ جائے، ہمارے پاس رقم ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے لایا ہے، اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کی ہے. اس سے ایسی نفرت نہیں کرتے جیسے جوئے سے نفرت ہونی چاہیے. اس طرح سے اس کو اس سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس رقم کو دیکھ کر کے، اس پیسے کو دیکھ کر کے رضامندی کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنی بے بسی کا اظہار کر کے، بے بسی کا، لاچاری کا، مجبوری کا سہارا لے کر کے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور نتیجتاً جوا کھیلنے والا اپنے جوئے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کس کو معلوم ہے کہ وہ جیتے گا، یقینی طور پر وہ جیت حاصل کرے گا؟ نہیں معلوم ہے. اس لیے ایک انسان اس لت میں زندگی برباد کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ اتنا ہی بڑا جتنا کہ شراب کی حرمت کو ہم جانتے ہیں، اتنا ہی بڑا
جتنا کہ ہم زناکاری کی حرمت کو جانتے ہیں، اتنا ہی بڑا یہ گناہ ہے جتنا بڑا گناہ ہم سود کو جانتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ ہم ان تمام گناہوں کو جانتے ہیں جو اللہ نے اس کے ساتھ گنائے ہیں۔ آستانے، پانسے کے تیر، یہ فال نکالنے والے تیر، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کرنے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس جوئے کی ہر شکل سے آج کے دور میں، چاہے کھیل کی شکل میں موجود ہو یا کھیل کے ساتھ چل رہا ہو، ہمیں ہر شکل سے باز رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گیم میں چل رہا ہے، اب موبائل میں جو گیم ہے، گیم میں اس کو آہستہ آہستہ ہماری نئی پیڑھیوں کو، ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، اس کا رسیہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہی جوئے کے بہت بڑے جانکار بن جاتے ہیں، یہ ساری باریکیاں جان جاتے ہیں، پھر اس کو ہلکے میں نہیں لیتے، پھر اس کو یہ نہیں لیتے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ بہت ہی ایسا لے کر کے ایزی اور ہلکا لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلنے والی چیز ہے، یہ تو سماج میں چلتی ہے، کوئی بات نہیں، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے گیم سے، اسی طرح ایسی تمام چیزوں سے جو اس طرف لے جاتی ہیں، اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ شراب اور جوئے کے ساتھ ہم اگر بدکاری کا اور زناکاری کا ذکر نہ کریں تو یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں یا یہ بیان جو ہم کر رہے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت میں شراب، جوا اور اسی طرح سودی کاروبار اور یہ بدکاری، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ چلا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ بدکاری کی کیا کیا صورتیں تھیں؟ وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، یعنی بجائے اس کے کہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی میں عزت دی ہے، وہ بجائے اس کے کہ عزت سمجھے یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری مشقتیں ڈال دی گئی ہیں، ہمارے اوپر بہت ساری قید لگا دی گئی ہیں، بہت ساری شرائط ہمارے اوپر عائد کر دی گئی ہیں۔ جو ایسا سمجھتی ہیں ذرا غور کریں کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک دو شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو مفسرین نے رکھی ہیں۔ کیا ہے؟ بدکاری کی اتنی بری شکل اس وقت میں خواتین کے تعلق سے سماج میں زمانے جاہلیت میں آئی تھی کہ نکاح کے بجائے بدکاری کو عام کیا جاتا تھا، نکاح کے بجائے بدکاری کو عام کیا جاتا تھا۔ کس طرح عام کیا جاتا تھا؟ وہ خواتین جو کہ نکاح کے لائق ہیں لیکن نکاح نہیں کر سکتی ہیں، نکاح نہیں کر رہی ہیں، ایسی تمام خواتین ایک طرح سے اپنا ایک اڈا بنا کر کے، اپنی ایک جگہ مخصوص بنا کر کے وہاں پر مختلف مردوں سے اپنے روابط قائم کرتی تھی، اپنے تعلقات قائم کرتی تھی، اور مرد حضرات آ کر کے وہاں ان سے تعلقات قائم کیا کرتے تھے۔ اور خواتین کی بدکاری کی حد تو جب ہو جاتی تھی کہ جب یہ حاملہ ہو جاتی اور بچے کو جنم دے دیتی تو وہ تمام کے تمام مردوں کو اکٹھا کرتی جن کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کیے ہیں اور کہتی کہ دیکھو تمہارا اور میرا جو معاملہ رہا ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں انکار کر سکتا تھا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس بات کو اقرار کرانے کے بعد اس بچے کے لیے جس کا نام وہ خاتون لے دیتی تھی وہ بچہ اسی کا کہلاتا تھا۔ اتنا زیادہ نسب میں خلط ملط اور اتنا زیادہ بدکاری اور بے حیائی کا معیار اتنا زیادہ گر چکا تھا، اتنا زیادہ، اتنے بڑے لیول پر بے حیائی پائی جاتی تھی کہ ایک انسان اپنے بچے کو اپنے بچے کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ نہ جانے کہ وہ کس کا بچہ ہو، اور اگر وہ خاتون کہہ دیتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے تو اس کو چپ چاپ اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ بدکاری کی ایک شکل یہ پائی جاتی تھی۔ اسی طرح بدکاری کی ایک شکل یہ تھی کہ جو بڑے بڑے لوگ سرداران ہوا کرتے تھے
وہ کچھ لونڈیاں اور باندیاں رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی باندیوں کو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ایک انسان مجبور کیا کرتا تھا، اس کے اوپر ماہانہ رقم مسلط کر دیا کرتا تھا کہ اتنی رقم تمہیں لا کر کے دینی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافق کے طور پر، اس کے سردار کے طور پر جانا جاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 6 یا اس سے زیادہ باندیاں تھیں جو دیکھنے میں خوبصورت تھیں، اور یہ ان کے اوپر رقم مسلط کر کے، متعین کر کے، عائد کر کے ان سے اس طرح سے کمائی کرواتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم اس طرح باندیوں کو زناکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو مجبور کرے گا اللہ رب العالمین اس کا گناہ مجبور کرنے والے پر رکھے گا۔ اس طریقے کا حال تھا سماج کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر اسلامی تعلیمات جو عائد کر دی گئی ہیں وہ ہمارے اوپر ایک قید بندی ہے، ہمارے اوپر ایک بے وجہ کی شرائط مسلط کر دی گئی ہے۔ خواتین کو سوچنا چاہیے، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو جو چیزیں ان کے لیے نازل کی ہیں، چاہے وہ پردے کی ہوں، اسی طرح ان کے باہر نکلتے ہوئے خوشبو سے دور رہنے کی تعلیمات ہوں، اسی طرح نقاب لگا کر کے باہر نکلنے کی تعلیمات ہوں، اور اپنے محرم کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کی تعلیمات ہوں، یہ تمام کی تمام تعلیمات ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایسی زناکاری اور بدکاری اس کے ماحول سے نکال کر کے ایک پاک ماحول دیا ہے۔ اللہ نے کیا ماحول دیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے یہ بدکاری کا سلسلہ ختم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ زناکاری کے سلسلے کو ختم کیا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم وہاں سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے، محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی ہے، اور رحم و کرم کا اللہ رب العالمین نے دونوں میں ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زناکاری کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ دیا؟ طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ آج سماج کے اندر شراب ہو، جوا ہو، اسی طریقے سے اور اس طرح کی بدکاریاں ہوں، چاہے نشے کی کوئی بھی لت ہو، انسان بہت سارے جو ہمارے یہ بچے ہیں، نوجوانان ہیں، اسی کے چکر میں آ کر کے یہ تمام کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ دیا ہے تمہارے درمیان محبت کا، اس محبت کے صحیح راستے کو عام کرو، اور جو حرام راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کرو۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جو بہت ساری خرابیوں سے دور کر سکتا ہے، بہت ساری برائیوں سے دور کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جو ہم برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی آتی ہے سود اور بیاج کی، سود اور بیاج کا لین دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سود اور بیاج کا لین دین کرنے والا گویا ایسا شخص ہے کہ جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، مخالفت مول لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276، 278 اگر ہم ان آیات میں دیکھیں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو کچھ بھی سودی تمہارا مال لے گیا ہے ان تمام کو چھوڑو۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں ذکر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سودی کاروبار کو آج سے ختم کیا جاتا ہے، جو پرانا سود ہے سب ختم کیا جاتا ہے، اصل مال مالک کا ہے، اور اب نئے سرے سے اسلام کے اندر سودی کاروبار بالکل بند ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا تمہارے لیے اصل مال ہے، سود جو کچھ بھی تمہارا ہے سب کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو تم سودی کاروبار کو ضرور چھوڑو گے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان سے مشروط قرار دیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔
بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے سودی کاروبار کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھیں گے جس طرح سے کہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر شیطان آ جائے، شیطان چھو کر کے اس کو پاگل بنا دے، وہ ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے لگے، جیسے ہم اس کو پاگل جانتے ہیں، جیسے ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کو شیطان نے چھو کر کے پریشان کر دیا ہے، ایسے ہی یہ سودی کاروبار کرنے والا بروز قیامت اپنی قبر سے اٹھے گا، یا حشر کے میدان میں اس کا یہ مقام ہوگا، حشر کے میدان میں اس کی یہ حیثیت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں کہتے تھے؟ اگر آج بھی کوئی ہمارے درمیان اس طرح کا فرق کرے کہ یہ کاروباری سود ہے اور یہ والا سود الگ ہے جو صرف نفع کمانے کے لیے ہے، تو میرے بھائیو ایسا فرق اسلام میں نہیں کیا گیا ہے۔ کفار مکہ بھی یہی والا فرق کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو تجارت ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے، لہذا یہ حرام کیسے ہو گئی جبکہ تجارت جو ہے حلال ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اس سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو چاہے کاروبار کے لیے کیا گیا ہو، چاہے کاروبار میں لیا گیا ہو، دیا گیا ہو، تمام سود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ کس پر لعنت بھیجی؟ سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کے اوپر سودی کاروبار میں گواہ رہنے والا، اس کا لکھنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سوا، سارے کے سارے برابر ہیں، سارے کے سارے برابر ہیں۔ تو میرے بھائیو سود کی قباحتیں اتنی زیادہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کی تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نام بدل لینے سے یا اس کی شکلیں بدل لینے سے یہ حلال نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول نے سودی کاروبار کرنے والے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے منظر کو بیان کیا کہ کس طرح اس کا آخرت میں نتیجہ ہونے والا ہے، آخرت میں کیا سزا ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا، مجھے دکھایا گیا کہ ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اور اس نہر کے بیچ میں ایک آدمی ہے، اور نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ بیچ والا آدمی ادھر کنارے پر آنا چاہتا ہے، قریب ہے کہ یہاں آ جائے، یہ شخص کنارے پر جو کھڑا ہے ایک پتھر لے کر کے اس کو مارتا ہے اور اس طرح اس کو واپس وہاں دھکا دے دیتا ہے، اس طرح واپس اس کو بیچ میں دھکا دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ واپس باہر آنا چاہتا ہے، واپس اس کو دھکا مار کر کے اندر کر دیا جاتا ہے، پتھر مار کر کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو پتھر کی مار، دوسرے خون کے اندر جہاں بدبو ہے، گندگی ہے، نفرت ہے، وہاں اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ اس شخص کی ہے کہ جو سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سود کا لین دین کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو شراب ہو، جوا ہو، اسی طرح سودی کاروبار ہو، اسی طرح اس کے چلتے ہوئے بدکاریاں ہوں جو اس کے چلتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسلام میں ان تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبے میں جو خطبہ بیان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا اس میں ایک نقطہ تھا جو آخر میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگو، اے مردو، تم عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس لیے کہ ان عورتوں کو تم نے اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے اپنے عقد میں لیا ہے، ان کو حلال کیا ہے اللہ کی امن و امان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے کلمے کے ساتھ تم نے حلال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ایک بندہ اپنے عہد و عقد میں لیتا ہے اور اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ اپنے نکاح میں اس کو لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی کا واسطہ دے کر کے ارشاد فرمایا کہ لہذا تم ان عورتوں کا خیال رکھنا،
اور ان عورتوں پر ضروری ہے، ان عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ یہ تمہارے بستروں کو دوسروں سے نہ روندنے دیں، اور تمہارا بھی ان کے اوپر حق ہے اور تمہارے اوپر بھی ان کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو کھانے کو دو، اسی طرح ان کو پینے کو دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بیان فرمائے۔ خواتین کے حقوق کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو میرے بھائیو، اسلام میں خواتین کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی زیادہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو دونوں کا معاملہ، شوہر اور بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ جن کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے برابر رکھا ہے۔ اگر اس کا حق ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی ہیں تو اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے عائد کی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سنن نسائی الکبریٰ کی ایک روایت ہے، حضرت حسین بن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت رکھی، اپنی ضرورت رکھی۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ کیا تم شوہر والی ہو، یعنی تمہارا شوہر موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا شوہر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا خیال رکھنا کہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہے، کہیں تمہارا معاملہ اس کے ساتھ نافرمانی کا نہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نافرمانی تم اس کی کر بیٹھو، اس لیے کہ اس کی نافرمانی تمہارے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے شوہر کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، کبھی کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرتی ہوں، مگر یہ کہ میں عاجز آ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں دھیان رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق شوہر کا بیوی کو بتایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی ہے اور چکی پیس کر کے تھک چکی ہیں، ہاتھوں میں نشان پڑ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، فتوحات زیادہ ہو گئی ہیں، بہت ساری باندیاں آئی ہیں، جاؤں میں بھی اللہ کے رسول کے پاس جاؤں، میں بھی اپنے والد کے پاس جاؤں اور میں ایک آدھ غلام اپنے لیے طلب کر کے لاؤں۔ اللہ کے رسول کے گھر آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، نہیں پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے تو حضرت عائشہ کو بتا کے چلی گئی، معاملہ ایسا ہے، مجھے ایسی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس گئے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم بستر پر لیٹ چکے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھا تو ہم کھڑا ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنی جگہ لیٹے رہو، بیٹھے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھتے ہیں اور آپ تربیت کرتے ہوئے ایسے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں کہ ایسے نمونے ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں اس غلام سے بھی زیادہ کفایت کر جائے، اس غلام سے بھی زیادہ کام میں آنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، یہ تربیت ہے۔ دیکھیے اس میں یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ اگر بیٹیاں اس طرح کی کبھی کوئی شکوہ شکایت یا اس طرح کی پریشانیاں لے کر کے آئے تو ایک باپ کو، اسی طرح ایک ماں کو یا ایک بہن کو کس طرح اپنی بہن کی، اپنی بچی کی یا اپنی بیٹی کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تربیت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت پڑھ لے اور پڑھ کر کے وہ سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دن بھر کی تھکان کو دور کر دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے ان کو ایسے موقع سے بتایا، انہوں نے کہا میں تھک جاتی ہوں، ایک غلام چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ زبیر ان کے شوہر ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ زبیر کے پاس، میرے شوہر کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی سوائے ان کے گھوڑے کے اور ایک اونٹنی کے، جو کہ پانی لانے کے لیے، کھینچنے کے لیے کام میں آتی تھی۔ میں اس گھوڑے کا خیال رکھتی، میں جاتی تھی ان کی زمین پر جو اللہ کے رسول نے ان کو دے رکھی تھی، کہ میں وہاں جا کر کے کچھ گٹھلیاں کھجور کی لے کر کے آؤں اور ان جانوروں کو کھلاؤں، اور اس کے نتیجے میں یہ جانور جب صحت یاب رہیں گے تو ہمارے کام میں آئیں گے، ہمیں پانی کھینچنے میں کام میں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ زمین دے رکھی تھی، اس زمین میں جاتی تھی، تقریباً یہ 2 میل کی دوری پر تھی۔ کہتی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ وہاں جاتی اور میں گٹھلیاں اپنے سر پر نقل کر کے، منتقل کر کے لاتی، اپنے سر پر اٹھا کر کے لے کر کے آتی تھی تاکہ جانوروں کو کھلاؤں۔ اس طرح سے یہ خاتون، ایک بی بی، ایک زوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی، اس طرح سے یہ اپنے شوہر کے گھر میں محنت کیا کرتی تھی اور یہ لا کر کے جانور کو کھلاتی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میرے اوپر نظر پڑی، میں گٹھلیاں اپنے سر پر لادی ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا 2 میل سے چل کر کے آ رہی ہیں، اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، اپنی اونٹنی کو بٹھا کر کے آپ نے چاہا، بلایا کہ یعنی پیچھے سوار کر لیں تاکہ یہ جو تھکن ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی کچھ دیر کے لیے کم ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی اور بھی تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند تھے، مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی تو میں اس پر سوار نہ ہوئی۔ تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میں شرما گئی ہوں، آپ آگے نکل گئے۔ بعد میں گھر آئیں تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آج ایسے ایسے ہوا ہے، اللہ کے رسول مجھے ملے راستے میں، مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی تو میں اس پر سوار نہ ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ گٹھلیاں وہاں سے یہاں سر پہ لاد کر لانا اور اتنی دور جا کر کے یہ سامان لے کر کے آنا، یہ میرے لیے زیادہ غیرت کا باعث ہے بجائے چیجائے اس کے کہ تم وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہوتی۔ یعنی میرے لیے جو تم یہ ڈھو ڈھو کر کے روزانہ گٹھلیاں لا رہی ہو، یہ بھی غیرت کا باعث ہے۔ پتا کہ چلا کہ ایک تو خاتون کا کردار معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے تعلق سے کتنی فکر مند ہے، جس سے شوہر کو نفرت ہو سکتی ہے، جس عمل سے شوہر کو کسی طرح کی کوئی دل میں کجی کی بات اس کے پیدا ہو سکتی ہے، ایسی بات سے ایک خاتون دور رہ رہی ہے، اس کو وہ پہلے سے ہی اس سے اجتناب کر رہی ہے، پرہیز کر رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ شوہر کے گھر میں رہ کر کے ایسے کام کر رہی ہے جو شوہر کے ہاتھ بٹھانے کے کام میں آئے، شوہر کے لیے کچھ کام آ جائے، ایسے کام جو ہے ایک خاتون اور ایک بیوی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ تمام صحابہ کرام کی اور صحابیات کی تربیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس سے بروز قیامت کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے مقام رکھا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے جو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شوہر کے اوپر بھی حق رکھے ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیادہ رضی اللہ عنہ معلوم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے ایک بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق ہے شوہر پر کہ جب تم کھاؤ تو تم اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو تم اس کو بھی پہناؤ، اور کبھی چہرے پر نہ مارو، اور کبھی اس کو برا نہ کہو، اس کو بدصورت نہ کہو، اور اگر کبھی اسے سزا دینا بھی ہو تو گھر کے اندر ہی علیحدہ چھوڑو۔
ایسا نہ ہو کہ مارتے پیٹتے اسے گھر سے باہر نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر اس کو چھوڑنا گھر میں تنہائی میں چھوڑو، گھر کے اندر علیحدہ چھوڑو۔ ہم میں سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مارا پیٹا گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرو، نہ چہرے پر مارو، نہ کبھی عورت کو بدصورت اور بد شکل کہو، اس کی برائی کبھی اس طرح سے اس کے سامنے نہ بیان کرو، یہ تمام چیزیں اس کو نفرت دلانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق شوہر پر بیان کیے ہیں کہ ایک شوہر کے اوپر یہ حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو واضح کیا کہ جیسے ان کے اوپر حق ہے ایسے ہی ان کا حق تمہارے اوپر ہے، لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ رب العالمین زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے تو شوہر اور بیوی کے حقوق کو بھی بڑے کھل کر کے واضح طور پر سورہ نساء میں، سورہ بقرہ وغیرہ میں بعض جگہ اس چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عرفات کے میدان میں ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کن چیزوں پر دھیان دیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزتیں قابل احترام ہیں، ان کا احترام کیا کرو، مال کا احترام کیا کرو، جان کا احترام کیا کرو۔ اسی طرح یہ شراب، جوا، زناکاری، بدکاری، پانسے کے تیر وغیرہ اور شرکیہ آستانے، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو شرک کی گندگی کہا ہے اور شیطان کی گندگی کہا ہے، ان سے بچ کر کے رہو۔ اور اسی طریقے سے ان خواتین کا خیال رکھو۔ خصوصی طور پر آپ نے اپنے خطبے میں آخر میں کئی کلمات ایسے بولے جن کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مختصر سا ایک خلاصہ تھا۔ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس و لحاظ رکھ کر کے اپنے سماج کو ایک نیک اور صالح سماج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام ہی برائیوں سے باز رہنے، ان سے بچنے، ان سے نفرتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین برائی کو برائی سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو صالح بنا دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مسلمان ہیں اللہ مظلوم ہیں اور پریشان ہیں ان کی اپنے غیب سے مدد فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کا اور دیگر اعمال صالحہ کا پابند بنا دے اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔